السلام علیکم، میرا نام ہے شہلا نورین۔ آج ہم بات کریں گے کہ حق شفا کیا ہے، حق شفا کا دعویٰ کب کیا جا سکتا ہے، حق شفا کا دعویٰ کون کر سکتا ہے، اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، اور حق شفا کے دعویٰ سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں لیگل ریکوائرمنٹس آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ حق شفا ایک اسلامی کانسیپٹ ہے، یہ انگلش لا سے ڈرائیو نہیں کیا گیا، جیسے موسٹلی سب کانٹیننٹ کے جو لاز ہیں وہ انگلش لا پہ بیس کرتے ہیں۔ حق شفا کا مطلب ہے کہ جو شخص حق شفا کا دعویٰ کر رہا ہے اس کا پہلا رائٹ بنتا ہے لا کے مطابق سیل ہونے والی پراپرٹی کو خریدنے کا ان پریفرنس ٹو اینی ادر پرسن، یعنی کہ کوئی بھی اور شخص جو وہ رقبہ خرید رہا ہے، دعویٰ کرنے والے کا پہلا حق تھا، قانون نے اس کو پریفرنس دی تھی اور اس کو یہ رائٹ سے اس رائٹ سے محروم کر دیا گیا ہے، اس لیے وہ عدالت میں یہ کیس فائل کرتا ہے کہ اس پراپرٹی کو خریدنے کا پہلا رائٹ مجھے دیا جائے۔ حق شفا کون سی پراپرٹی کے اگینسٹ کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی غیر منقولہ جائیداد سیل ہوتی ہے تو اس کے خلاف حق شفا کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ اب غیر منقولہ جائیداد سے مراد زرعی ہے، کمرشل ہے، سکنی ہے، کون سی پراپرٹی ہے جس کے خلاف آپ حق شفا کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ حق شفا کا دعویٰ آپ زرعی زمین، آپ سکنی زمین، آپ گھر، آپ کسی کے خلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن کمرشل پراپرٹی کے خلاف حق شفا کا دعویٰ جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کیا جاتا، کیونکہ جو حق شفا کا کانسیپٹ ہے وہ پرائیویسی پہ بیس کرتا ہے۔ یعنی کہ جو پراپرٹی سیل ہو رہی ہے اس کے جو نیئر بائی لوگ ہیں، جو اس کے کھاتہ شریک ہیں یا جو اس کے نیئر بائی پراپرٹی ہولڈ کرتے ہیں، ان کی پرائیویسی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے حق شفا کا رائٹ دیا گیا ہے، تاکہ کوئی آؤٹ سائڈر آ کے ان کا جو پرائیویسی ہے یا پیس ہے وہ ڈسٹرب نہ کرے، یا پھر کوئی بندہ اسپیسیفکلی تنگ کرنے کے لیے ہی کوئی پراپرٹی خرید رہا ہے تو اس چیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے حق شفا کا رائٹ دیا گیا ہے۔ لیکن کمرشل پراپرٹی کی صورت میں وہ تو آلریڈی جب بات بازار تک آ گئی ہے، جب آلریڈی ایک اوپن مارکیٹ ہے، وہاں پہ اس طرح سے فیملی کی پرائیویسی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، تو ان صورتوں میں حق شفا کا دعویٰ انٹرٹین نہیں ہوتا۔ حق شفا کا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے جو شخص حق شفا کا دعویٰ کر سکتا ہے وہ ہے شفیع شریک۔ شفیع شریک کون ہوتا ہے؟ جو مشترکہ کھاتے میں حصہ دار ہوتا ہے، وہ کوئی بھائی ہو سکتا ہے، کوئی ادر نیئر ریلیٹیو ہو سکتا ہے، ایسا شخص جو مشترکہ کھاتے میں مالک ہے آپ کے ساتھ، وہ سب سے پہلے اس کا رائٹ بنتا ہے، وہ حق شفا کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ دوسرا شخص جو حق شفا کا دعویٰ کر سکتا ہے وہ ہے شفیع خلید، ایسا شخص جس کا پیسج کا رائٹ، گزرنے کا رستہ اس پراپرٹی سے منسلک ہے، یا پھر اس کے پانی کا رستہ، پانی کی گزرگاہ ہے، وہ سیل ہونے والی پراپرٹی کے ساتھ منسلک ہے، تو اس صورت میں وہ حق شفا کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا بندہ جس کا رائٹ ہے حق شفا کا دعویٰ کرنے کا وہ ہے شفیع جار۔ شفیع جار ایسا شخص ہے جس کی پراپرٹی ایڈجیسنٹ ہے سیل ہونے والی پراپرٹی سے۔ ایڈجیسنٹ سے کیا مراد ہے؟ منسلک، اٹیچ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیوار سے دیوار ہی مشترک ہوگی، اس میں نیئر بائی پراپرٹی ہو سکتی ہے، اس میں سیم کھاتہ کے اندر بھی ہو سکتی ہے، کھاتہ چینج بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ جو پراپرٹی سیل ہو رہی ہے وہ اس کا کھاتہ نمبر الگ ہے، اس کی پراپرٹی ادر کھاتہ میں ساتھ اس کے اٹیچ ہے، منسلک ہے، تو وہ بھی حق شفا کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ حق شفا کا کیس ثابت کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اس میں کافی ساری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے حق شفا کا دعویٰ بہت کم ڈگری ہوتا ہے، جو لا کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ثابت کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے لا نے اسپیسیفائی کر دیے ہیں کہ کون کون سے اشخاص ہیں جو حق شفا کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ ہر شخص کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی کی پراپرٹی کے خلاف بھی اٹھے اور دعویٰ کر دے، انٹل اس کا رائٹ سیل ہونے والی پراپرٹی کے ساتھ ایفیکٹ ہو رہا ہو۔ لا نے اسپیسیفکلی اس بات پہ بھی ایکسپلینیشن دے دی ہے
آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ سیل ہونے والی پراپرٹی کی آپ کو ضرورت ہے، اور اگر آپ کو نہ ملی تو اس سے آپ کو ضرر پہنچے گا، نقصان ہوگا۔ اس بیس پہ حق شفا کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ حق شفا کا دعویٰ کرنے کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دن سو کے اٹھے اور آپ نے سوچا کہ کیوں نہ حق شفا کا دعویٰ کیا جائے۔ تو اس دوسروں کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لاء نے بہت سارے اس پہ بیریئر لگائے ہیں، ریسٹرکشنز لگائی ہیں، تاکہ کوئی بندہ ایزیلی کسی دوسرے بندے کے جو سیل کا رائٹ ہے اس کو ڈسٹرب نہ کر سکے۔ تو اس کے لیے لاء نے 3 جو ہے ڈیمانڈز رکھی ہیں، 3 ان کو طلب بھی کہتے ہیں، ان کو ڈیمانڈ بھی کہتے ہیں، ان کا ثابت کرنا بھی لازمی ہے۔ جب بھی کوئی شخص رقبہ سیل کرتا ہے اور جو پریمپٹر ہے، پریمپٹر وہ شخص ہے جو انٹرسٹڈ ہے اور جو چاہتا ہے کہ وہ سیل ہونے والی پراپرٹی خرید لے، تو سب سے پہلے جب بھی وہ سنے گا کہ وہ رقبہ سیل ہو گیا ہے، فلاں شخص کو سیل کر دیا گیا ہے، تو وہ امیجیٹلی اپنی انٹینشن شو کرے گا، جس کو جمپنگ ڈیمانڈ بھی کہتے ہیں، جس کو امیجیٹ ڈیمانڈ بھی کہتے ہیں، اور اس کو طلب محاسبت بھی کہتے ہیں۔ یعنی کہ جیسے ہی اس شخص کو پریمپٹر کو پتا چلا کہ وہ رقبہ سیل ہو گیا ہے، تو وہ امیجیٹلی اپنی انٹینشن شو کرے گا کہ میں یہ رقبہ خریدنا چاہتا ہوں۔ یہ آفٹر تھاٹ نہیں ہو سکتی کہ آپ 6 ماہ سوئے رہے۔ کچھ لوگ دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے، لیٹیگیشن میں گھسیٹنے کے لیے اس طرح کے دعویٰ کرتے ہیں۔ پریمپٹر کی امیجیٹ انٹینشن کو ظاہر کرنے کے لیے طلب محاسبت جو ہے اس کو ثابت کرنا لازمی ہے کہ کس جگہ پہ، کس ٹائم پہ آپ نے 2 گواہان کی موجودگی میں، ان 2 گواہان کا ہونا بہت ضروری ہے اور ان کی سٹیٹمنٹ میچ کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کس میٹنگ میں، کسی ڈیرا پہ، کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کو پتا چلا، کسی اے بی سی ایکس وائی زی نے آ کے آپ کو بتایا، آپ کو پتا چلا کہ فلاں رقبہ فلاں شخص نے خرید لیا ہے، تو آپ نے امیجیٹلی اپنی انٹینشن شو کی کہ یہ رقبہ میں خریدوں گا۔ تو وہ 2 گواہان کی موجودگی میں ثابت کرنا لازمی ہے، اور موسٹلی کیسز اسی پوائنٹ پہ فارغ ہو جاتے ہیں، لوگ طلب محاسبت جو ہے اس کو ثابت نہیں کر پاتے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ڈیمانڈ ہے اس کو کہتے ہیں طلب اشہاد۔ طلب اشہاد یہ ہے کہ آپ نے اپنی انٹینشن شو کر دی، اب آپ نے جیسے ہی آپ کے نالج میں آیا ہے، اس کے بعد آپ نے 15 دن کے اندر جو پرچیزر ہے، خریدنے والا ہے، اس کو ایک لیگل نوٹس بھیجنا ہے ان رائٹنگ، اور اس کو آپ نے رجسٹرڈ پوسٹ کے تھرو بھیجنا ہے۔ اس کی جو رسید ہے اس کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے، کیونکہ جب آپ لیٹیگیشن میں جائیں گے، کیس فائل ہوگا، تو وہ جو نوٹس ہے اور اس کی جو رسیٹ ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوں گی، اور وہ آپ کو کورٹ میں پریزنٹ کرنا پڑیں گی، اور یہ نوٹس آپ نے 15 دن کے اندر اندر کرنا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ڈیمانڈ ہے وہ ہے طلب حسومت، یعنی کہ دونوں، جب آپ نے پہلی دونوں ڈیمانڈز پوری کر لی، آپ نے اپنی انٹینشن بھی شو کر دی، آپ نے نوٹس بھی بھجوا دیا پرچیزر کو کہ یہ رقبہ میں خریدنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ نے کورٹ میں حق شفا کا دعویٰ کرنا ہے۔ تو یہ 3 ڈیمانڈز ہیں پریمپشن کی، جو کہ حق شفا کا دعویٰ کرنے کے لیے فلفل کرنا لازمی ہیں۔ اگر اس میں سے کوئی بھی مس ہوگی تو آپ حق شفا کا دعویٰ کرنے کے ایلیجیبل نہیں ہوں گے۔ اگر سیل ہونے والی پراپرٹی میں بلڈنگ یا درخت سیل ہو رہے ہیں اور پلاٹ لینڈ سیل نہیں ہو رہی، تو اس صورت میں بلڈنگ پہ، درختوں پہ حق شفا کا رائٹ اپلیکیبل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر جو زمین ہے، جو پلاٹ ہے، وہ بھی ساتھ سیل ہو رہا ہے، تو اس صورت میں حق شفا کا رائٹ ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے۔ حق شفا کا دعویٰ کب کیا جا سکتا ہے؟ حق شفا کا دعویٰ جب ایگریمنٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، رقبہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اس صورت میں کیا جاتا ہے۔ انکمپلیٹ ایگریمنٹ پہ، انکمپلیٹ ٹرانسفر پہ حق شفا کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر پراپرٹی کا انتقال کروایا جا رہا ہے، تو جب انتقال ہو جائے گا، وہ اگر بے زبانی یا ڈائریکٹ انتقال کروا رہے ہیں، تو اس صورت میں جب انتقال ہو جائے گا تو تب کیا جا سکتا ہے۔ اگر پراپرٹی رجسٹری کے تھرو ٹرانسفر ہو رہی ہے، تو جب رجسٹری
سب رجسٹرار کے پاس بیان ہو جائیں گے، سب رجسٹرار اس رجسٹری کو پاس کر دے گا، تو اس صورت میں کیا جا سکتا ہے۔ اگر پراپرٹی رجسٹری یا انتقال کے تھرو ٹرانسفر نہیں ہو رہی اور پارٹیز کے درمیان میں کوئی پرائیویٹ ایگریمنٹ ہوا ہے اور قبضہ ٹرانسفر ہو گیا ہے، تو قبضہ کے ٹرانسفر ہونے پر بھی حق شفا کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص حق شفا کی ڈیمانڈ خود نہیں کر سکتا، وہ مائنر ہے، وہ انکیپیسیٹیٹڈ ہے، وہ مینٹلی طور پہ ساؤنڈ نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کا گارڈین یا اس کا ایجنٹ یا کوئی ریپرزنٹیٹیو اس کے بہاف پہ حق شفا کی جو ڈیمانڈز ہیں، جو لاء نے ریکوائرمنٹس رکھی ہیں، وہ اس کے بہاف پہ پوری کر سکتا ہے۔ اگر پریمپٹر کی یعنی کہ حق شفا کا دعویٰ کرنے والے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس نے ڈیمانڈز کی ریکوائرمنٹ جو ہے اس کو پورا کر لیا ہے، تو اس صورت میں حق شفا کا رائٹ جو ہے اس کے بچوں کو منتقل ہو جائے گا اور وہ بھی حق شفا کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس شخص نے اپنی زندگی میں ڈیمانڈز نہیں کی ہیں، طلب کی ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کیا، تو اس صورت میں یہ رائٹ ٹرانسفر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی حق شفا کا دعویٰ کرنے والا اپنا رقبہ بیچ دے جس کی بیس پہ اس نے حق شفا کا دعویٰ کیا تھا، تو اس صورت میں بھی اس کا حق شفا کا جو دعویٰ ہے وہ خارج ہو جائے گا، کیونکہ جس کی بیس پہ وہ پراپرٹی کلیم کر رہا تھا اب وہ بیس ختم ہو گئی ہے۔ تو اگر پریمپٹر اپنا رقبہ سیل کر دیتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کا دعویٰ خارج ہو جائے گا۔ حق شفا مسلم اور نان مسلم بھی ایک دوسرے کے خلاف کر سکتے ہیں۔ اگر حق شفا کا دعویٰ کرنے والے اور خریدار جو اس پراپرٹی کا خریدار ہے، ان کا اگر اس پراپرٹی سے متعلق ایکول رائٹ ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ رقبہ خریدنے والا بھی اسی کھاتہ میں کھاتہ شریک ہے اور ایک دوسرا کھاتہ شریک بھی انٹرسٹڈ ہے۔ اگر حق شفا کا دعویٰ کرنے والے اور خریدار کے درمیان ایکول رائٹ ہو اس پراپرٹی کو لے کر، یعنی کہ خریدنے والا بھی اس میں کھاتہ شریک ہو، تو اس صورت میں جو پراپرٹی ہے وہ دونوں میں ایکول ڈیوائیڈ ہو جائے گی۔ اگر پراپرٹی خریدنے والے نے طلب اشہاد سے پہلے، یعنی کہ ابھی اس کو لیگل نوٹس نہیں ملا، اس سے پہلے اس نے پراپرٹی پہ کوئی امپرومنٹ کر لی ہے، تو وہ اس کی ری ایمبرسمنٹ کا حقدار ہوگا اور کورٹ اس کو اس کی ری ایمبرسمنٹ دلا سکتی ہے۔ لیکن اگر اس نے نوٹس میں آنے کے بعد، طلب اشہاد کے بعد اس کو لیگل نوٹس موصول ہو گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ کوئی اور شخص انٹرسٹڈ ہے اور اس کے خلاف دعویٰ کرنے جا رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر وہ اس پہ امپرومنٹس کرتا ہے تو وہ اپنی اس کی کمپنسیشن سے محروم ہو سکتا ہے۔ حق شفا کا دعویٰ کن پراپرٹیز کے خلاف نہیں کیا جا سکتا؟ کوئی بھی پراپرٹی جو چیریٹیبل پرپس کے لیے، جو وقف پراپرٹی ہو، جو ریلیجیس پرپس کے لیے یوز ہو رہی ہو، ایسی پراپرٹیز کے خلاف حق شفا کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، لوکل گورنمنٹ کی جو پراپرٹیز ہیں ان کے خلاف حق شفا کا دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اگر گورنمنٹ نے کوئی رقبہ ایکوائر کر لیا ہے، ایسی پراپرٹی جو گورنمنٹ نے ایکوائر کر لی ہے، اس کے خلاف بھی حق شفا کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ حق شفا کا دعویٰ کب کیا جا سکتا ہے؟ حق شفا کا دعویٰ رقبہ بیع ہونے کے بعد، اس کا انتقال ہونے کے بعد، اس کی رجسٹری ہونے کے بعد، آپ کے نالج میں آنے کے بعد 4 ماہ کے اندر اندر، 120 دن کے اندر اندر آپ نے حق شفا کا دعویٰ کرنا ہے، ادروائز آپ اس حق سے محروم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جب آپ حق شفا کا دعویٰ دائر کریں گے تو آپ کو جو سیل ویلیو ہے، جس ویلیو پہ پراپرٹی سیل ہوئی ہے، اس کا 1/3 کورٹ میں ایز اے سیکیورٹی جمع کروانا پڑے گا۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی سنسیئرٹی کو اور انٹرسٹ کو ناپا جائے کہ آپ اس پراپرٹی کو لینے میں واقعہ ہی انٹرسٹڈ ہیں۔ آپ کا پرپس صرف دوسرے شخص کو، کھاتہ شریک کو تنگ کرنا نہیں ہے۔ اس میں ایک اور بھی کمپلیکیشن ہے، جب لوگ پراپرٹی سیل کرتے ہیں تو اس کی ویلیو بہت زیادہ لکھوا لیتے ہیں تاکہ حق شفا سے بچا جا سکے۔ اگر پراپرٹی کی ویلیو 10 لاکھ ہے تو وہ اس کا 50 لاکھ لکھوا لیتے ہیں۔
اب اس کے دو نقصان ہوتے ہیں. ایک تو جو لینے اور دینے والے ہیں ان کو گورنمنٹ ٹیکسز زیادہ ادا کرنا پڑتے ہیں. اس کے علاوہ جو حق شفا کرنا چاہ رہا ہے اس کو بھی پراپرٹی کی ایکچول ویلیو سے، یعنی کہ اگر پراپرٹی کی ویلیو 10 لاکھ ہے تو اگر انہوں نے انتقال میں 50 لاکھ لگوایا ہے، 50 لاکھ کا 1/3 تقریباً 17 لاکھ کے راؤنڈ اس کو زر سوم جمع کروانا پڑتا ہے. بہت سارے لوگ اس سٹیج پہ ڈسکریج ہو جاتے ہیں کہ زمین کی جو ایکچول ویلیو ہے وہ 10 لاکھ ہے لیکن آپ کو کورٹ میں 17 لاکھ جمع کروانے پڑ رہے ہیں. 50 لاکھ جو انتقال کی ویلیو لکھوائی گئی ہے کورٹ اس پہ ڈگری نہیں کرتی. کورٹ کے پاس پاور ہے، کورٹ خود پراپرٹی کی ویلیو ڈٹرمن کرتی ہے اور اس کے اکارڈنگلی ہی ڈگری کی جاتی ہے. اگر آپ نے انتقال ویلیو کے لحاظ سے 17 لاکھ روپے زر سوم جمع کروایا تھا، اب کورٹ نے فیصلہ کرتے ہوئے پراپرٹی کی ویلیو جب تعین کی تو کورٹ کے مطابق پراپرٹی کی ویلیو اگر 12 لاکھ ہے تو آپ کو 5 لاکھ روپیہ جو ایکسٹرا تھا وہ ریٹرن ہو جائے گا. اگر کورٹ تعین کرتی ہے کہ پراپرٹی کی ویلیو 20 لاکھ ہے ڈگری کے ٹائم پہ تو آپ جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے وہ ودن 1 منتھ آپ نے کورٹ میں جمع کروانا ہوتا ہے. تو اس ایگزیجریٹڈ اور غیر ضروری قیمت کا الٹیمیٹلی جو ہے وہ پریمپٹر کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. زر سوم جمع کرواتے ہوئے جو کہ دعویٰ دائر کرنے کے 30 دن کے اندر اندر جمع کروانا ہوتا ہے، تھوڑی پریشانی ہوتی ہے. اگر آپ اپنا زر سوم ٹائم پہ جمع نہیں کرواتے ودن ٹائم تو اس صورت میں آپ کا دعویٰ خارج ہو سکتا ہے. بعض دفعہ حق شفا کو ایز اے بلیک میلنگ ٹول بھی یوز کیا جاتا ہے. ایک کھاتہ شریک ہے، وہ دوسرے کھاتہ شریک کو رقبہ سیل نہیں کرنے دیتا. وہ کہتا ہے کہ یا تو یہ رقبہ کم قیمت پہ مجھے سیل کرو، ادروائز میں تو جو ہے حق شفا کا دعویٰ کروں گا. تو اس طرح کی بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے. اس صورت میں جو رقبہ سیل کرنے والا ہے اس کو کوئی ادر پارٹی جو ہے وہ اچھی ویلیو دے رہی ہوتی ہے لیکن ایک کھاتہ شریک ہے وہ ویلیو بھی اچھی نہیں دے رہا اور پراپرٹی بھی نہیں سیل کرنے دے رہا. تو اس صورت میں اگر آپ وہ شخص ہیں جو رقبہ سیل کر رہے ہیں اور آپ کا جو مشترکہ کھاتہ دار ہے وہ آپ کو پراپر ویلیو نہیں دے رہا تو آپ کسی بھی تھرڈ پرسن کو جو آپ کو اچھی ویلیو دے رہا ہے آپ اس کو پراپرٹی سیل کر سکتے ہیں. آپ گواہوں کی موجودگی میں کھاتہ شریک کو آفر کر سکتے ہیں کہ میں یہ پراپرٹی سیل کر رہا ہوں اور مجھے اتنی جو ہے اس کی ویلیو یا اتنی جو ہے مجھے اس کی قیمت مل رہی ہے. تو آپ اگر انٹرسٹڈ ہیں، آپ خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ پراپرٹی خرید سکتے ہیں. اگر وہ کھاتہ شریک آپ کی آفر کو وٹنسز کی موجودگی میں ریفیوز کر دیتا ہے کہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں یہ پراپرٹی خریدنے میں اور لیٹر آن جب وہ آپ رقبہ کسی تھرڈ پرسن کو اچھی ویلیو پہ بیچ دیتے ہیں تو وہ حق شفا کا دعویٰ کرنے آ جاتا ہے. تو آپ ان گواہوں کو جن کی موجودگی میں آپ نے اس کھاتہ شریک کو آفر کی ہوتی ہے ان کو آپ کورٹ میں پروڈیوس کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے فیوریبل ہو سکتا ہے. حق شفا کا لا تمام صوبوں میں اپلیکیبل ہے. ہم نے پنجاب کے حوالے سے جو کچھ پرنسپلز تھے وہ آپ سے شیئر کیے ہیں. اگر آپ حق شفا کا دعویٰ کرنا چاہ رہے ہیں یا اس سے بچنا چاہ رہے ہیں تو آپ دونوں صورتوں میں اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں.